ہاں جی، اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے کہ کیا دیکھا ہے اپنے ان لوگوں کو جو نکتہ چینی کر رہے ہوں ہماری آیات میں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کی آیات میں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے احکامات کو جھٹلا رہے ہیں اور اس میں اپنی مرضی کی تحریفات کر رہے ہیں، میننگ اور مفہوم اور ہر چیز میں اپنی مرضی ان کی چل رہی ہے، اصل مقصد اصل میننگ سے وہ دور ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ مراد ہیں۔ اب ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو نکتہ چینی کر رہے ہیں ہماری آیات میں، تحریفات کر رہے ہوں، مذاق اڑا رہے ہوں، سمجھ نہ رہے انہیں، ان سے منہ موڑ لو۔ یعنی جہاں پہ دیکھو کہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ان پر عمل نہیں ہو رہا، ان سے منہ موڑ لو۔ یعنی اگر آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہو جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے کام اب زور و شور پہ ہوتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہوتے ہیں، جہاں پہ قرآنی احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ منہ موڑ لو ان سے، یہاں تک کہ وہ لگ جائیں کسی اور بات میں۔ یعنی ان لوگوں سے قطع تعلق کر لو، یا اگر وہاں بیٹھے ہو تو اس وقت تک بیٹھ سکتے ہو کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائے، یعنی موضوع اپنا چینج کر لیں۔ اور اگر ایسا ہو کہ بھلا دے آپ کو شیطان، یعنی شیطان ذہن سے یہ بات نکال دے کہ ان لوگوں سے تعلق ختم کرنا ہے، وہاں سے اٹھنا ہے، تو پھر کیا کہا گیا؟ پھر یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے، یعنی کہ پھر آپ نہ بیٹھیں، جب یاد آ جائے تو پھر نہ بیٹھیں۔ یعنی جس وقت تک شیطان نے بھلا دیا تب تک تو بیٹھنے کی اجازت ہو گئی، لیکن جب یاد آ گیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس قوم کے ساتھ، ظالم قوم کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں ان کے حساب سے کچھ بھی ذمہ داری، اور لیکن ان کے ذمے نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ برائی سے بچ جائیں۔ یعنی وہ لوگ جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام احکامات کو بجا لاتے ہیں اور ہر اس حکم کی پیروی کرتے ہیں جس کو کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، اور ہر اس فعل سے دور رہتے ہیں جس سے دور رہنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، تو ان کے لیے کیا ہے کہ ان کی پرہیزگاری جو اختیار کرتے ہیں ان کے حساب سے کچھ بھی ذمہ داری، یعنی ان کے ذمے صرف اتنا ہے کہ وہ دوسروں کو نصیحت کریں، دوسروں کو عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی تعلیمات دیں تاکہ وہ برائی سے بچ جائیں۔ یعنی شاید ان کے کہنے سے وہ برائی سے بچ جائیں اور ان پر یہ بات اثر کر جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر یہ فرض عائد کیا ہے کہ وہ برائی کو دل سے برا جانے، زبان سے برا جانے، ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، اور آخری درجہ کمزور ترین جو ایمان کا ہے وہ یہ ہے کہ اسے دل سے برا جانے۔ یعنی کچھ قوموں پہ عذاب اس لیے بھی آیا کہ وہ خود تو کچھ لوگوں پر، قوموں پر نہیں لوگوں پر اس وجہ سے بھی عذاب آیا کہ وہ خود تو تقوی اختیار کرتے تھے لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو تلقین بھی کرنی ہے تاکہ ہمارا یہ فرض بھی ادا ہو جائے۔ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے بنا رکھا ہے اپنے دین کو کھیل اور تماشا۔ یعنی اگلی آیت میں، آیت نمبر 70 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، جنہیں یعنی کہ ہر بات کا پتہ ہے، اس کے باوجود وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے تمام کام کرتے ہیں، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو دنیاوی زندگی نے۔ یعنی جو دنیا کی زندگی ہے اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی فار ایور ہے، ہم یہیں رہیں گے، آخرت اور قیامت کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، جو چل رہا ہے جیسے چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کے لوگوں کو جب دنیاوی سہولیات، بہت زیادہ زندگی بھرپور انداز میں ملتی ہے، بڑی گاڑیاں، بڑے گھر، نوکر چاکر، دس ڈیٹ، زمین، پراپرٹی، جائیداد، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہیں، اور وہ اس دھوکے میں پڑے رہتے ہیں اور اخروی زندگی کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے۔
حالانکہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سب عارضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دیا ہے، اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کی آزمائش میں کس حد تک پورے اترتے ہیں۔ اور نصیحت کرتے رہو اس قرآن کے ذریعے، یعنی جن لوگوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، دھوکے میں بھی ڈال دیا، ان کو دنیاوی زندگی نے، ان کو نصیحت کرتے رہو اس قرآن کے ذریعے۔ اب آیت کے اس حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی قرآن کے ذریعے، قرآن کے احکامات کے ذریعے حکم دیتے رہو دین کی طرف آنے کی، مذہب کی طرف آنے کی، قرآن کی طرف آنے کی۔ انتوب صلاح کے ہلاکت میں نہ ڈالا جائے نفس کوئی نفس بما کا سبت، اس وجہ سے جو اس نے کمایا ہو، لیسا لہا نہیں ہوگا اس کے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا، ولی کوئی دوست، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی، و ان تعدل اور اگر تو بدلے میں دے دے، کل عدل ہر معاوضہ، لا یوخذ تو وہ نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جو کہ ابسلوا سب ہلاکت میں ڈالے گئے، بما اس وجہ سے جو کسبوا ان سب نے کمایا، لہم ان کے لیے شراب پینا ہے، من حمیم کھولتے ہوئے پانی سے، وعذاب علیم اور عذاب ہے دردناک، بما کانوا یکفرون اس سے کہ جو وہ تھے سب کفر کرتے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ نفس نفس نفسی، نظام تنفس، کسبت اور کسب و کسب حلال کسبی، ولی ولی اور اولیاء کے لیے بولا جاتا ہے، ولایت اور مولانا، شفیع شفاعت کبریٰ شافی محشر، تعدل عدل اور عدالت کے لیے استعمال کرتے ہیں، یوخذ اخذ ماخوذ اور مواخذہ کے لیے، شراب اکل و شرب شربت اور مشروبات، علیم المناک حادثہ رنج و علم۔ یہ ورڈز ہمارے آج کے سبق کے ہیں، عربک کے ورڈز اس آیت میں زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ تب صلاح ہلاکت میں ڈالا جائے، دونی سوا، ابسلو ہلاکت میں ڈالے گئے، حمیمن پانی ہے کھولتا ہوا۔ یہ ورڈز ہمارے عربک کے ہیں۔ آیت کے اس حصہ میں کہا گیا کہ کہیں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے کوئی نفس اس وجہ سے جو اس نے کمایا، یعنی ہم نے اس لیے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات بتانے ہیں تاکہ کوئی بھی جان اس وجہ سے ہلاکت میں نہ پڑ جائے جو اس نے اعمال کیے ہوں، اور اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ سفارشی، یعنی ہر انسان کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا، نہ سفارش کرنے والا ہوگا، نہ مدد کرنے والا ہوگا، سوائے ان کے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دیں گے اللہ کے احکامات کو بجا لانے کی، اور دوسروں کی سفارش، جو اللہ کے احکامات کو بجا لانے والے ہوں گے وہ اللہ کے حکم سے دوسروں کی سفارش کر سکیں گے۔ اگر بدلہ میں دے دے ہر معاوضہ تو تب بھی نہ لیا جائے گا، اس سے یہی لوگ ہیں جو ہلاکت میں ڈالے گئے، یعنی جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، اگر وہ بدلے میں فدیے میں پوری دنیا کی مال و دولت ہر چیز دنیا کی دے دیں تو تب بھی نہ لیا جائے گا ان سے۔ یہی لوگ ہیں جو ہلاکت میں ڈالے گئے، یعنی دنیاوی مال و اسباب اور ہر آسائش کو اگر وہ دینے کی کوشش کریں گے تو پھر بھی وہ نہیں ان سے لیا جائے گا، اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو انہوں نے دنیا میں اعمال کیے اس کی وجہ سے ان سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے پینے کو پانی ہے کھولتا ہوا، یعنی ان کی خوراک میں جو پینے کے لیے پانی ہوگا وہ کھولتا ہوا ہوگا، اور عذاب ہے دردناک اس وجہ سے وہ جو تھے کفر کرتے، اور ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو بہت تکلیف دہ ہوگا، دردناک ہوگا۔ وجہ کیا کہ وہ دنیا میں کفر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے، ان احکامات کو بجا نہیں لاتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے، ایسی ہلاکتوں سے بچائے، اور ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے والے ہوں اور صدق و صداقت پر ایمان لانے والے ہوں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔